النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے جھوم جھوم کر دل لگا کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم یہ پیچھے جو پروقتہ ہیں وقتہ ہیں وہ اپنی تقریر بند کریں تو میں اپنی تقریر کروں.
ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ لوگ جمے ہوئے ہیں۔ یہی تو بات ہے میرے پیارے، اہل محبت کی یہی تو نشانی ہے، اور یہی دیکھ کر سب کو پریشانی ہے۔ رات ہو یا دن ہو، دن کے 3 بجے چاہے رات کے 3 بجے، بات نبی کے ذکر کی ہو تو آنکھوں کی روشنی ہو، اس کی چمک کبھی جاتی نہیں، جگمگاتی ہے۔ اس محبت اور عشق کی چمک کو دیکھ کے ہی تو دنیا پریشان ہے، اور ماشاءاللہ وہ حیران ہے، پشیمان ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ ہم پر مہربان ہے۔ حضرات بہت دیر سے آپ لوگ مدرسے کے لیے، رسالے کے لیے، کتاب کے لیے، خانقاہ کے لیے آپ لوگوں سے مدد مانگی جا رہی تھی، آپ لوگ اس میں شریک تھے۔ پھر بچوں نے جو ہدیہ تشکر پڑھا مختلف زبانوں میں، وہ آپ نے سنا۔ ایک چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایک نماز کا ایک ڈیمو کیا، ڈیمانسٹریشن، وہ حسین منظر بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور کچھ دیر پہلے آپ نے کچھ ہمارے اس ادارے الجامعۃ الاشرفیہ اظہار العلوم سے جو دستار فضیلت لے کر بچے فارغ ہوئے، ان کے سروں پر دستار کو بنتا ہوا دیکھا، اور جو حفاظ، جو بچے جنہوں نے اپنے سینوں میں پورا قرآن محفوظ کیا ہے رب کے فضل سے، ان کے سروں پہ دستار حفظ بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حسین اور پرکیف منظر آپ دیکھتے رہے، پروگرام ہوتے رہے۔ اب اس فقیر کو 3 بجے رات میں موقع ملا ہے، کچھ دیر مجھے بھی برداشت کر لیجیے۔ چلیے تھوڑا ماحول بدلتے ہیں۔ ایک نعت میں پڑھتا ہوں، اور میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سن لیں، چونکہ نعت پاک چیز ہی ایسی ہے کہ جب پڑھی جائے تو محبت سے پڑھی جائے، اور جب سنی جائے تو محبت سے سنی جائے۔ پڑھتا ہوں ایک نعت پاک، میں تو محبت سے پڑھ رہا ہوں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کتنی محبت سے سنیں گے وہ میں دیکھوں گا۔ آپ کی محبتوں کے حوالے میں نعت کی شکل میں اپنی محبت اور عقیدت کو بارگاہ رسالت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا،
کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پر کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور حضرات، جو لوگ مدینہ شریف جا چکے ہیں، جنہیں یہ سعادت حاصل ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ جب وہ باب السلام سے اندر جائیں گے سرکار کے روضے پاک کی طرف، نماز پاک پر، تو جب یوں کھڑے ہوں گے جنت البقیع کی طرف رخ کر کے، تو ان کے داہنے ہاتھ کی طرف کعبہ ہوگا اور بائیں ہاتھ کی طرف سرکار کا روضہ پاک ہوگا۔ تو آپ تصور میں سوچیں کہ آپ وہاں کھڑے ہیں اور یہ شعر سنیں۔ رخ جنوبی رخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی، رخ جنوبی رخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اب حضرات دیکھیے، جب عشق محبت عشق بنتا ہے اور عشق جب جنون پر پہنچتا ہے، اپنے کمال کو پہنچتا ہے، تو یہ شعر سنیے کیا ہوتا ہے۔ کروں گا جب میں طواف کعبہ، وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ، دکھائیں گے اپنا جلوہ، نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اب یہ شعر سنیے گا۔ حبیب داور شفیع محشر وہ جب پلائیں گے آب کوثر، حبیب داور شفیع محشر وہ جب پلائیں گے آب کوثر، نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے
سے در نبی کو میں چوم لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. ایک بار آؤ ذرا جھوم کے محبت سے درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی حضرات. ابھی آپ نے جو منظر دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، میں سب سے پہلے جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ ان فارغین سے جو ابھی جن کے سروں پہ دستار بندھی ہے، پھر حافظوں سے کہوں گا، پھر آپ سے کروں گا بات. یہ جو ہمارے مدرسے سے جن کے سروں پہ دستار باندھی گئی اور جن کو سند دیا گیا، سرٹیفکیٹ دیا گیا، یہ دستار کس چیز کی باندھی گئی اور یہ سرٹیفکیٹ ان کو کس چیز کا دیا جائے گا؟ میرے بچوں، میرے عزیزوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ عالم ہو گئے، یہ نہ اس کی دستار ہے نہ اس کی سند ہے. یہ سند و دستار اس بات کی دی گئی ہے کہ آپ نے مدرسہ الجامعۃ الاشرفیہ اظہار العلوم میں جو پڑھا ہے، جو سلیبس پڑھا ہے، آپ نے اسے کمپلیٹ کر لیا. یہ اس کی دستار ہے، یہ اس کی سند ہے. علماء بننا تو ابھی باقی ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے جو پڑھا ہے آپ نے، اس کے مطابق جیسے جیسے آپ کی زندگی ہوتی جائے گی، آپ علماء ہوتے چلے جائیں گے. ابھی علماء بننا باقی ہے، سفر ختم نہیں ہوا. آپ نے سلیبس کمپلیٹ کیا ہے، اور کہیں قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا کوئی نہیں دکھا سکتا. ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں عالم کہا جائے جن کے سروں پہ دستار باندھ دی گئی ہو، جسے سند دے دیا گیا. یہ دستار اور سرٹیفکیٹ آپ کو اس بات کی دی گئی ہے کہ آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ اظہار العلوم میں جو سلیبس ہے، اس سلیبس کو آپ نے کمپلیٹ کر لیا. دستار اس بات کا اعلان ہے اور سند اس بات کی تصدیق ہے. علماء تو بننا باقی ہے، سفر کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ بھی اس راہ کے مسافر بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ رب علماء کسے کہتا ہے، نبی نے علماء کسے کہا ہے. جسے نبی نے علماء کہا وہی علماء ہے، جسے رب نے کہا وہی علماء ہے. رب صاف واضح طور پہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. تو اب جس قدر تمہارے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہوتی جائے گی، تم اپنی منزل، اپنا سفر تکمیل پورا کرتے چلے جاؤ گے. اور جس دن تمہارے سینے خشیت الہی سے بھر جائیں گے، تم علماء ہو جاؤ گے. تو یہ ابھی سفر کمپلیٹ نہیں ہے. مدرسے نے آپ کو اس راہ کا مسافر بنا دیا ہے. اب جو علم تمہیں یہاں ملا ہے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو چلاؤ، اپنی زندگی کو سجاؤ، اپنی زندگی کو بناؤ.
جیسے جیسے تم اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ گے، بناتے جاؤ گے، خشیت الہی تمہارے سینوں میں آتی جائے گی، تم دین و سنت کے مخلص خادم بنتے جاؤ گے، تم اس صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ گے ایک دن جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ علماء وہی ہیں جن کے دلوں میں سب سے زیادہ رب کی خشیت ہو، خوف ہو۔ آپ سمجھ گئے؟ لوگ کہتے ہیں نا علماء میں جھگڑا ہوتا ہے، علماء میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ علماء کب جھگڑا کریں گے؟ یہ جو جھگڑا ہوتا ہے نا اس راہ کے مسافر میں جو ابھی سفر میں ہے وہ جھگڑتے ہیں، جنہوں نے ابھی اپنا سفر کمپلیٹ نہیں کیا۔ لیکن میرے پیارے عزیزوں بچوں، تم اس سفر میں تنہا نہیں ہو۔ اپنے اندر عزم پیدا کرو، ارادہ پیدا کرو، غوث و خواجہ کے سائے کرم میں تمہارا سفر ہوگا، مخدوم پاک کا فیضان تمہارے سروں پر ہوگا، ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت شفیع میاں کی نگاہ التفات تم پر ہوگی، حضور سرکار کلا کی چشم کرم تم پر ہوگی، حضور شیخ اعظم کی قلبی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں۔ اوروں کو یہ سفر طے کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن تمہارے سروں پہ جو فیضان ہے، اگر تم اس فیضان کے سائے میں اپنے قدم بڑھاتے رہو گے اور اپنی زندگی کے سفر کو، وہ علم جو تم نے اس الجامعۃ الاشرفیہ میں حاصل کیا ہے، اس علم کی روشنی میں تم اپنا سفر جاری رکھو گے تو ایک دن تم کامیاب و کامران ہو ہی جاؤ گے۔ تو میں آپ کو آپ کا اگلا نصاب دے رہا ہوں، سلیبس۔ ایک سلیبس آپ نے کمپلیٹ کیا ہے، اب دوسرا سلیبس آپ کو زندگی میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ ادارے نے آپ کو اس راہ کا مسافر بنا دیا، منزل کا پتہ بتا دیا، اب منزل تک پہنچو اور پہنچ کر دوسروں کا بھی ہاتھ پکڑ کر منزل تک لے جانے والے بن جاؤ۔ ایک بات، ابھی آپ نے یہ حافظ قرآن، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بچے، چھوٹے بچے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے سینے پر پورا قرآن 30 پارے محفوظ کر لیا۔ کیا فضل ربی ہے، خدا کی قسم۔ وہی رب فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا تو جل کر راکھ ہو جاتے۔ کتنا کریم ہے رب کہ وہی قرآن ایک چھوٹے سے بچے کے سینوں میں اتر رہا ہے اور اس کے چہرے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنے بابرکت ہو گئے یہ بچے، آپ کو پتا ہے؟ آپ قرآن کو گھروں کے کسی اونچے حصے میں رکھتے ہو اور اسے کبھی خیال آیا تو اسے چومتے ہو، پھر وہاں رکھ دیتے ہو۔ وہ گھر کے کونے میں رکھا ہوا قرآن روز تم سے یہ فریاد کرتا ہے کہ مجھ کو پڑھ لے، میں تیری روح تیری جان میں ہوں، مجھ کو پڑھ لے، میں تیری روح تیری جان میں ہوں، فائدہ کیا ہے کہ رکھے ہوئے جزدان میں ہوں۔ یہ خاموش زبان سے روز قرآن تم سے فریاد کرتا ہے، لیکن تمہاری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ تو وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں کسی بلند مقام پر رکھا رہتا ہے جزدان میں، ایک قرآن وہ ہے، اور ایک قرآن یہ ہے جو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یہ رب کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کے سینوں پر قرآن کو محفوظ فرمایا اور اس کو حفظ کرنا ان کے لیے آسان بنایا۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب یہ بچے ہی نہیں ہیں، خوش نصیب ان کے ماں باپ بھی ہیں، اور صرف ماں باپ ہی نہیں خوش نصیب ہیں، جس محلے میں یہ بچے رہتے ہیں اس محلے میں رہنے والے خوش نصیب ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ میرے پیارے، یہ جو آپ نے ابھی بڑی آسانیوں سے یہ منظر دیکھا، اگر آپ کا کوئی بچہ اسکول اور کالج میں ہوتا اور وہاں سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آتا
تو پورے اڑوس پڑوس رشتے دار خاندان ریلیٹیو سب کو آپ بلا کر ایک دعوت کرتے کہ ہمارا بچہ آئی ٹی انجینئر ہو گیا ہے, آئی ایس آئی پی ایس ہو گیا ہے, جج بن گیا ہے, اعلان کرتے. لیکن حافظ قرآن دیکھے سر پہ دستار باندھ دی گئی, بات ختم ہو گئی. کتنے ایزی وے میں لیا آپ کی یہ بے اعتنائی, آپ کی یہ ناقدری کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کنسپٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ مسلح پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا. لیکن یہ بیٹا جو کالج سے نکل کر آیا ہے, جج بنا ہے, یہ ہمارے گھروں کا اسٹیٹس بلند کر دے گا. لوگ دنیا مجھے کہے گی جج کا باپ ہے یہ, ہے نا؟ یہی تو سوچ ہے نا, یہی سوچ ہے نا. اور آپ پریکٹیکل بھی ایسا کرتے. 2 بچے ہیں آپ کے, ایک اسکول جاتا ہے, ایک مدرسے آتا ہے. جو بچہ اسکول جاتا ہے, صبح اٹھتے ہو, اس کے لیے ٹفن تیار کرتے ہو, ڈریس پہناتے ہو, اور اسے بس تک چھوڑ کے آتے ہو. اٹھنے کے لیے الارم لگاتے ہو. وہ بچہ کب اسکول گیا, کب آیا, آپ فکر رکھتے ہو. لیکن اسی گھر سے ایک بچہ حفظ قرآن کرنے کے لیے مدرسے آتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کب آیا ہو کب گیا. یہ پریکٹیکل ہے. کیوں؟ صرف اس لیے ناقدری کی آپ نے کہ حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے صرف نماز ہی تو پڑھائے گا, وہ ہمارا اسٹیٹس کیا بنائے گا. لیکن ہمارا بچہ جو کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے جسٹس بنے گا, جج بنے گا, اس سے ہمارا فیملیئر اسٹیٹس بلند ہوگا. تو میرے پیارے, یاد رکھو, تم جو اسکول اور کالج میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہو تو یہ سب تمنائیں تمہارے دلوں میں ہوتی ہیں کہ پڑھ لکھ کر یہ جسٹس بنے گا, بینکرز بنے گا, آئی ٹی انجینئر بنے گا, سول انجینئر بنے گا, الیکٹریکل انجینئر بنے گا, آٹو موبائل انجینئر بنے گا, ہمارے گھر کا اسٹیٹس بلند ہوگا. یہ سب تمہاری تمنائیں ہوتی ہیں نا. انہی تمناؤں کے سایوں میں اپنے بچوں کو اسکول کالج بھیجتے ہو. اور جو حفظ کرنے کے لیے بچہ مدرسے میں آتا ہے, اس کی فکر بھی نہیں رکھتے. لیکن میرے پیارے, تمہاری ناقدری کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کے کلام کے حافظ ہیں. حافظ اللہ کے کلام کی عظمت اور اس کی بلندی کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے. تمہارا بچہ اسکول اور کالج جاتا ہے تو تمہاری تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے. لیکن جب یہ حفظ کرنے کے لیے بچہ مدرسے آتا ہے تو جانتے ہو اس کے سروں پہ فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں. اس کے سروں پر آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں. ایک بچہ تمہارا کالج جاتا ہے تو تمہاری تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے. ایک بچہ مدرسے میں حفظ کرنے آتا ہے تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور اپنے پروں کا سایہ اس کے سروں پہ کر دیتے ہیں. وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں مدرسہ آتا ہے. اب بتاؤ تمہاری تمنا افضل ہے کہ فرشتوں کے پروں کا سایہ افضل ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ صرف ماں باپ خوش نصیب نہیں ہیں, اس محلے کے لوگ بھی خوش نصیب ہیں. یہ حافظ قرآن ہی ہے جس کی وجہ سے تمہارے محلے میں فرشتوں کا آنا جانا ہو گیا. تم سمجھتے ہو کہ یہ حافظ قرآن نادار ہیں, بہت ہی غریب ہیں, کمزور ہیں, اور یہ جو ہمارا بچہ انجینئر اور ڈاکٹر بنا, جج بنا, یہ بہت زیادہ پاورفل ہے. اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں, آج کرتے ہیں. آؤ کر لو, چلو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ زیادہ پاورفل ہے یا مدرسے میں قرآن کا حافظ زیادہ پاورفل ہے. ایک حافظ قرآن زیادہ پاورفل ہے کہ کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلنے والا تمہارا بچہ جو جج ہے, جسٹس ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا, سپریم کورٹ تک کی بات میں کرتا ہوں, وہ جسٹس زیادہ پاورفل ہے. اور فیصلہ کرتے ہیں, اور فیصلہ کہیں نہیں ہوگا, فیصلہ خدا کے گھر میں ہوگا. لے آؤ سپریم کورٹ کے اس چیف جسٹس کو,
کھڑا کر دو خدا کے گھر میں، اور میں لے کے آتا ہوں اس حافظ قرآن کو، اسے بھی کھڑا کر دیتا ہوں خدا کے گھر میں۔ تم دیکھو گے کہ اذان ہوگی، اس کے بعد صفیں درست ہوں گی، تمہارے سپریم کورٹ کا جسٹس پیچھے کھڑا ہوگا اور یہ حافظ قرآن اس کے آگے کھڑا ہوگا۔ وہ چیف جسٹس جو کورٹ میں بیٹھا ہو اپنے، تو اس کے بغیر پرمیشن کے کوئی آ نہیں سکتا اندر چلا جائے تو اس کے بغیر اجازت کے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کورٹ میں اس کی بیٹھا ہو تو بغیر اجازت کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کھڑا ہو جائے تو بغیر اجازت کے بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ پروٹوکول ہے کورٹ کے جسٹس کا۔ لیکن وہی جسٹس جب خدا کے گھر میں آتا ہے تو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ وہ نادار نظر آنے والا حافظ قرآن اس کے آگے کھڑا ہے۔ وہ جسٹس جس کے حکم پر لوگ کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، اس جسٹس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ جب یہ حافظ قرآن ہاتھ اٹھائے گا تو ہم ہاتھ اٹھائیں گے، جب یہ جھکے گا تو ہم جھکیں گے، جب یہ سجدے میں جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں گے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اور میرے پیارے، آپ دیکھو گے جب سجدے میں وہ حافظ قرآن ہوگا تو یہ کھلے ہوا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ جب سجدے میں حافظ قرآن ہوگا، اس کے پیچھے کھڑا ہوا جسٹس ہوگا اس کے پیچھے کھڑا، تو تم دیکھو گے کہ اس امام کا پیر ہوگا اور اس جسٹس کا جھکا ہوا سر ہوگا۔ یہ عظمت قرآن ہے میرے پیارے، اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج ضرورت سب سے زیادہ انسان کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو، گلوبلی سارے ہیومنس کو، سارے انسانوں کو ضرورت ہے اچھے انسان کی۔ صرف انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، صرف ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، صرف فزیشین کی ضرورت نہیں ہے، صرف سرجن کی ضرورت نہیں ہے، صرف سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کو ایک سائنٹسٹ کے ساتھ ایک اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا کو ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایک اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا کو ایک سول انجینئر کے ساتھ اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا کو ایک الیکٹرانک انجینئر کے ساتھ اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر صرف ڈاکٹر ہے تو پھر میرے پیارے یہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹل کیس آیا، زبردست انجریز ہے، باڈی میں الگ الگ پارٹس اس کے ڈیمیج ہو چکے ہیں، سانس لے رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے اسٹریچر پر، لیکن ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جاؤ ہاسپٹل کی فیس بھرو، ریسپٹ لے کر آؤ، تب میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا۔ اگر وہ ڈاکٹر کے ساتھ اچھا انسان بھی ہوتا تو پہلے اس کے جان بچانے کی کوشش کرتا، پھر اس کے بعد کہتا کہ جاؤ فیس بنو۔ ایک سائنٹسٹ کے ساتھ ساتھ اگر ایک اچھا انسان بھی ہوتا تو میرے پیارے پھر یہ بیٹھے ہوئے لوگ دنیا کے سائنس کے لیبورٹریز میں، یہ پینٹاگون میں، یہ ایسے تمام اداروں میں بیٹھے ہوئے سائنٹسٹ پھر ایسے بم نہ بنا رہے ہوتے جس کے مار دینے سے انسانیت ہلاک ہو جائے، لاکھوں انسان، کوٹی انسان ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے۔ اگر یہ سائنٹسٹ کے ساتھ اچھے انسان بھی ہوتے تو انسان کو مارنے کے ہتھیار نہ بنا رہے ہوتے بلکہ انسان کو بچانے کا سامان ڈھونڈ رہے ہوتے۔ پھر یہ ایسے بم نہ بناتے جس سے لاکھوں کروڑوں انسان ایک ساتھ ہلاک ہو جائے، بلکہ ایسے بم بناتے جس سے نکلنے والی گیس سے لاکھوں انسان جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اس گیس سے کینسر کے مریض ٹھیک ہو جاتے۔ اگر یہ سائنٹسٹ ایک اچھے انسان ہوتے تو انسان کو ہلاک کرنے کے لیے چیزیں نہ بناتے بلکہ انسان کو بچانے کے لیے چیزیں بناتے۔ آج دنیا کو صرف سائنٹسٹوں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو ایک اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے۔ میرے پیارے، اب یہ انسان اچھا بنے کیسے؟
इंसान को अच्छा बनाने का कोर्स कहाँ है? इंसान को अच्छा बनाने का सिलेबस कहाँ है? इंसान को अच्छा बनाने का चैप्टर कहाँ है? इंसान को अच्छा बनाने का दर्स कहाँ है? फिजिक्स की किताब उठा लो, वहाँ कोई चैप्टर नहीं है कि इंसान को इंसान कैसे बनाया जाए। केमिस्ट्री में इंसान को इंसान बनाने का कोई लेसन नहीं है। बॉटनी में इंसान को अच्छा इंसान बनाने का कोई लेसन नहीं है। अर्थमेटिक में इंसान को अच्छा इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। अलजबरा में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। ज्योमेट्री में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। सोशल साइंस में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। साइकोलॉजी में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। बॉटनी में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। जूलॉजी में इंसान को इंसान बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। दुनिया के किसी भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस और निसाब की किसी भी किताब में इंसान को अच्छा इंसान बनाने का कोई चैप्टर मौजूद नहीं है, कोई लेसन मौजूद नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, अगर इंसान को अच्छा इंसान बनाने का कहीं लेसन मौजूद है, कहीं चैप्टर मौजूद है, कहीं दर्स मौजूद है, तो कहीं और नहीं, सिर्फ कुरान में है, नबी के फरमान में है। सारी दुनिया इस नेमत से महरूम है, और मेरे प्यारे तुमको तो अल्लाह ने इसका अमीन बनाया है। अमीन बनाया है मेरे प्यारे कि दूसरों तक पहुंचाओ, लेकिन पहुंचाने से पहले खुद तो अपने अंदर लाओ। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उनको साइंटिस्ट बनाओ, जज बनाना चाहो बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन मेरे प्यारे उसके साथ साथ अच्छा इंसान भी बनाओ, अच्छा इंसान भी बनाओ। और अच्छा इंसान बनाने का दर्स, अच्छा इंसान बनाने का लेसन, अच्छा इंसान बनाने का उपदेश तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम में मिलेगा, नबी के फरमान में मिलेगा। इसलिए इन मदरसों में अपने बच्चों को भेजो। आज 60 साल, ओनली 60 years है, बात है, पुरानी है, ज्यादा नहीं है, कि जिनेवा के अंदर, यूएनओ के अंदर सारी दुनिया के इंसानों ने इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया कि इंसानों के राइट्स को सेफ किया जाए, उसे सिक्योरिटी दी जाए, ताकि कोई भी जालिम हुक्मरान अपने मुल्क में इंसानों पर जुल्म ना कर सके। अगर कोई जालिम हुक्मरान अपने मुल्क पर इंसानों के साथ जुल्म का बर्ताव करे तो यूएनओ के अंदर ये ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्शन ले और सारे मुल्क उस मुल्क के हुक्मरान पर दबाव डालें। इस बात के, इस बिल को पास कराने के लिए यूएनओ में एक जमाने से दुनिया का इंसान प्रोटेस्ट कर रहा था। 60 साल अभी ताज़ा बात है, जल्दी की बात है। 60 साल बाद, 60 साल पहले यूएनओ ने ह्यूमन राइट कमीशन की इस बिल को मंजूरी दी। आज सारी दुनिया में ह्यूमन राइट कमीशन है जो इंसानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। हालांकि तहफ़्फ़ुज़ वो नहीं कर रहा है, बात ही कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे, इन 60 साल पहले ये यूएनओ ने इंसान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून बनाया है। लेकिन इस्लाम वो मजहब है, पैगम्बर इस्लाम उस जात का नाम है जिन्होंने मदीने में मस्जिद नबी की चटाई पर बैठकर सारी दुनिया इंसानियत को पैगाम दिया था। क्या है लोगों, तुम आजाद नहीं हो, तुम अगर बेटे हो तो तुम्हारे बाप का तुम पर यह हक है, तुम अगर बेटे हो तो बाप का यह हक है, तुम अगर बाप हो तो बेटे का यह हक है, तुम अगर शौहर हो तो बीवी का यह हक है, तुम अगर बीवी हो तो शौहर का यह हक है, तुम अगर पड़ोसी हो तो दूसरे पड़ोसी का यह हक है। इस्लाम ने सिर्फ इंसानों के हुकूक को ही सिक्योर नहीं किया, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, उसको बचाने के लिए कानून नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने जानवरों के हुकूक को भी सेफ किया है, हवाओं के हुकूक को भी सेफ किया है, पहाड़ों के हुकूक को भी सेफ किया है। कहा इस्लाम ने
کہ اگر تم بھوکی بلی کو کھانا کھلا دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، پیاسے کتے کو پانی پلاؤ گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اگر پڑے ہوئے راستے میں پتھر کو ہٹاؤ گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ آج انسانیت کو سکوٹ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے ساری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا، ساری دنیا انسانیت کے حقوق کو تحفظ دیا۔ تم بیٹے ہو، تمہاری حد یہ ہے، تم باپ ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم بیوی ہو، تمہاری سیما یہ ہے، تم شوہر ہو، تمہاری ذمہ داریاں یہ ہے، تم بھائی ہو، بڑے بھائی ہو، تمہارا رائٹ یہ ہے، تم چھوٹے بھائی ہو، تمہاری یہ ویلیوز ہیں۔ اسلام نے سب کی ویلیوز کو سکوٹ کیا ہے، اسلام نے سب کے حقوق کو سکوٹ کیا ہے۔ میرے پیارے، ہم اسلام کے فالوور ہیں۔ آپ بتائیں مجھے کون ہے دنیا میں جو مسیحائی کرنے والا ہے؟ بتائیے مجھے کون ہے؟ ہیومن رائٹ کمیشن بنایا گیا ہے، کتنے ملک بچا پڑے؟ عراق کے اندر معصوم بچیاں تڑپتی رہی، کہاں تھا ہیومن رائٹ کمیشن؟ فلسطین کے اندر اسرائیلی ٹینک چھوٹے چھوٹے بچوں کو رونتے رہے، کہاں تھا ہیومن رائٹ کمیشن؟ سیریا کے اندر نہ جانے کتنے بارود گرا دیے گئے، کتنے انسانوں کے گھر اجاڑ دیے گئے، کہاں تھا ہیومن رائٹ کمیشن؟ میرے پیارے، لیکن میرے پیارے آقا نے کہا تھا کہ دیکھو ان کے حقوق ہے، ان کا تحفظ کرو۔ باپ سے بھی کہا تھا، بیٹے سے بھی کہا تھا، بھائی سے بھی کہا تھا، پڑوسی سے بھی کہا تھا، شوہر سے بھی کہا تھا، بیوی سے بھی کہا تھا۔ سب کے حقوق کو اگر متعین کیا ہے، سکوٹ کیا ہے، تو اسلام نے کیا ہے۔ میرے پیارے، ہم اس اسلام کے فالوورز ہیں، ہم اسلام کے بلیورز ہیں، لیکن حادثہ یہ ہے کہ جو اسلام اس روئے زمین پر پوری دنیا انسانیت کے لیے نعمت بن کر آیا، آج اسی اسلام کے ماننے والے، اسی اسلام کے فالوورز، اسی اسلام کے بلیورز خود اسلام کی قیمت کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں، خود اس اسلام کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے، ہم اگر اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم امین کیسے بنیں گے؟ امین کیسے بنیں گے؟ اس لیے میں کہوں گا کہ بچوں کو مدرسوں میں قرآن ضرور پڑھاؤ، تاکہ وہ بچے جو تمہارے بچے ہیں وہ جانیں کہ باپ کیا ہوتا ہے، باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ وہ قرآن پڑھے گا تو پھر یہ کہے گا، قرآن کی آیت اس کے کانوں میں ہمیشہ یہ دستک دیتی رہے گی، یہ تیرا باپ ہے، اف بھی مت کرنا اس سے، اونچی آواز میں بات کرنے کی بات تو چھوڑ دے۔ یہ قرآن ہی تمہارے بچوں کو ہدایت دے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو پھر میرے پیارے، بڑھاپا بڑی عجیب چیز ہے۔ وہ بچہ آج کے معاشرے کا، جب تک باپ مالدار ہے، دینے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، بچہ سر جھکا کے سنتا ہے۔ جس دن وہ خود کفیل ہو جاتا ہے، شادی کر لیتا ہے، پھر باپ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، تو اس کو گھر کے باہر کوئی چھوٹا سا کمرہ دے دیتا ہے کہ ابا اندر رہو گے تو ہمارے گھر میں بڑا ڈسٹربنس ہوتا ہے، رات میں آپ کو کھانسی آتی ہے، کسی کو نیند نہیں آتی، آپ باہر سو۔ وہ آپ کو چوکیدار بنا دے گا۔ لیکن اگر اس بیٹے کو آپ نے قرآن پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے، تو پھر وہ بیٹا اگر ایسا کرنے کی ہمت بھی کرے گا تو قرآن کی وہ آواز اس کے کان میں آئے گی، تو بھول گیا کہ یہی باپ ہے جس کے سبب سے تو دنیا میں آیا ہے، اور میرا حکم تھا کہ اپنے باپ کو اف بھی نہ کرنا، تو آج اپنے باپ کو گھر سے باہر کر رہا ہے۔ تو قرآن اسے روکے گا۔ اس لیے قرآن کو پڑھائیے میرے پیارے، ضرور پڑھائیے۔ یہ مدرسہ شفیع اظہار العلوم والد صاحب نے بڑی محبتوں سے، بڑے اچھے فکر کے ساتھ اسے قائم کیا ہے۔ آپ اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ آج یہ فقیر اشرفی رات کے اس حصے میں آپ سے کہہ رہا ہے آج آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ مدرسہ الجامعۃ الاشرفیہ اظہار العلوم کتنی عظیم نعمت شیخ اعظم نے آپ کو دی ہے۔ لیکن میں رہوں نہ رہوں، یاد رکھنا آنے والی نسلیں ضرور کہیں گی کہ یہ عظیم نعمت ہمیں دے کر گئے ہیں، عظیم نعمت ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہو، آپ کے باپ خوش نصیب تھے جو قبروں میں، اس لیے کہ آپ جیسی اولادیں دنیا میں چھوڑ گئے، جن کو بزرگوں کی صحبتیں ملیں، اپنے باپ کو یاد بھی کرتے ہیں، ایصال ثواب بھی کرتے ہیں،
ان کے لیے محفلیں بھی کرتے ہیں. آپ کے باپ خوش نصیب تھے کہ آپ جیسی اولادیں دنیا میں چھوڑ گئیں، لیکن اے آج کے باپ سنو، تم قبر میں جانے کے بعد خوش نصیب رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ تمہاری اولادیں بھی تمہاری طرح تمہارے لیے ایصال ثواب کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ اس کا انتظام اسی دنیا میں کر کے جاؤ. اپنے بچوں سے غافل مت ہو، ان مدرسوں میں بھیجو اور انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ. قرآن پڑھنا سکھاؤ. قرآن پڑھیں گے تو پھر انہیں حقوق معلوم ہوں گے. قرآن پڑھیں گے تو خشیت الہی پیدا ہوگا. قرآن پڑھیں گے تو وہ انسان صرف انجینئر نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بھی ساتھ میں بنے گا. قرآن پڑھیں گے تو وہ انسان ڈاکٹر ہی نہیں صرف ایک اچھا انسان بھی بنے گا. اس کی دنیا کو بڑی ضرورت ہے اور ہم تو امین بنائے گئے. ہم تو امین بنائے گئے، اس لیے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. یہ ادارہ آپ کا ہے، یہ ادارہ آپ کا ہے، اسے چلانا آپ کو ہے. اور یاد رکھیے یہ ادارہ عطائے غریب نواز ہے. شیخ اعظم نے اسے قائم کیا ہے تو اس میں ان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا. میں ایک راز کی بات آج آپ کو دے رہا ہوں. شیخ اعظم نے یہاں ادارہ قائم کیا، یہ ان کا ارادہ نہیں تھا، یہ غریب نواز سے اشارہ تھا کہ میرے ہند کے سنی مسلمان مجھے چاہنے والے ان کے عقائد کو بچانے کے لیے، چونکہ سید اظہار اشرف اس شخص کا نام تھا جو خواجہ کے دیوانے تھے. اے اظہار جاؤ، بنگلہ دیش میں بھی میرے چاہنے والے غلام بہت ہیں، جاؤ وہاں ایک مدرسے کا قیام عمل میں لاؤ تاکہ میرے چاہنے والے غلاموں کی اولادیں بھی میری چاہنے والی بنی رہیں. ان کے عقیدے کو تحفظ دو، انہیں علم دے کر ان کے عقیدے کو بچانے کی کوشش کرو. والد صاحب بے چین ہوئے، ہر سال آتے تھے، زمانے سے آتے تھے. اچانک یہ مدرسہ بنانے کا خیال کہاں سے آیا؟ یہ کسی نے نہیں سوچا تھا، لیکن میں اس راز کو آج افشا کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر راز کے اظہار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جب تک دنیا میں رہتا ہے راز کو راز رکھنا ضروری ہوتا ہے. آج وہ نہیں ہے تو میں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سوال خود والد صاحب سے کیا تھا کہ اتنے مدرسے ہندوستان میں ہیں، اس کو سنبھالتے سنبھالتے ہم آپ پریشان ہیں، ایک مدرسہ اور یہاں. میں نے سوال کیا تھا 400-500 مدرسے تو ہندوستان میں، اس کو سنبھال کے پریشان ہیں. میں نے کہا والد صاحب سے کہ آپ بیمار بھی ہیں اور ساری ذمہ داری بھاگ کے 500 مدرسے وہاں، ایک مدرسہ اور بنگلہ دیش میں بھی. کہا کہ میں نہیں کھول رہا ہوں مدرسہ، یہ میرے غریب نواز کا اشارہ ہے کہ وہاں مدرسہ ہے. آپ سمجھیے تو یہ عطائے غریب نواز ہے. والد محترم نے غریب نواز نے ایک طرف سے اشارہ دیا تو انہوں نے یہاں مدرسے کو قیام عمل میں لائے. اور صوفی مزار الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، ان سے صرف ایک ہی ٹکڑا کہا تھا والد صاحب نے کہ میں نے اپنے خواجہ سے کہا ہے کہ مجھے ایک کوئی آدمی دے دے جو مدرسہ بنوا دے. لیکن یہ ان سے بھی نہیں کہا کہ اشارہ بھی انہی کا ہے. یہ تو کہا کہ مجھے ایک آدمی کی تلاش ہے، اور میں نے غریب نواز سے کہا ہے کہ جب یہ نہیں کہا کہ آپ کا اشارہ ہے تو آدمی بھی دے دیے. یہ آدھی بات انہوں نے چھپائی چونکہ یہ راز و نیاز کی بات ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کی ہے کہ آقا مجھے سرکار ایک ایسا شخص دے دیجئے جس سے مدرسے کا عمل قیام میں آ جائے. صوفی مزار الرحمان صاحب یہ سن کر اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، وہ تڑپ گئے. والد صاحب نے ان سے کہا کہ حضور اگر ایسی بات ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. حالانکہ ان سے کہا نہیں کہ آپ بنائیے،
انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ میں نے غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کی ہے کہ مجھے کوئی ایک آدمی ایسا دے دیجئے اس بنگلہ دیش میں جس سے میں یہ دین کا قلعہ تیار کر سکوں. صوفی مزار الرحمان صاحب نے کہا، تڑپ گئے وہ بھی، کہنے لگے پھر میں تیار ہوں. آج آپ کے سامنے مدرسہ ہے تو میرے پیارے اسے سرسری طور پہ مت لیجئے. جتنے بھی سلسلے اشرفیہ کے وابستگان ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو جوڑنا اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ بزرگوں کا مشن ہے، کسی کا ادارہ نہیں ہے. یہاں سے علماء نکل رہے ہیں، یہاں سے حفاظ نکل رہے ہیں. انشاءاللہ مولا تعالیٰ میرا ارادہ ہے آپ یوں ہی ساتھ لگے رہے، یوں ہی ساتھ دیتے رہے، یوں ہی ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ انٹائر بنگلہ دیش میں، پورے بنگلہ دیش کے گاؤں گاؤں میں ہم ایسے ادارے قائم کر کے ہر سنی مسلمان کے عقیدے کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ یہاں سے ایسے مجاہد بنا کر نکالیں گے جو علاقے علاقے جا کر سنی مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ کریں گے. آپ آئے یہاں، یہ آپ کی سعادت مندی ہے. اللہ پاک اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اللہ کی مدد کرو گے، بندہ عاجز اس بے نیاز مالک کی مدد کرے گا. لیکن لفظی ترجمہ تو یہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. یہ خود رب فرما رہا ہے، اگر وہ نہ فرماتا تو ہم میں سے کسی کی جرت بھی نہ ہوتی. لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں اسٹیبل رکھے گا، گھٹنے نہیں دے گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اب اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے میرے پیارے؟ اللہ کی کوئی مدد تو کر ہی نہیں سکتا کوئی بندہ، اس کی مدد کا ہر بندہ محتاج ہے. ہم اس کی مدد کیا کریں گے؟ تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور کبھی گھٹنے نہیں دے گا. اور اب آگے فرماتا ہے کان وعد اللہ حقا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں خدا کا وعدہ سچا ہے، کبھی گھٹنے نہیں دے گا. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے کبھی گھٹنے نہیں دے گا. کان وعد اللہ حقا، خدا کا وعدہ سچا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے. تو اپنی فکروں کی اصلاح کر لیجئے. ایک انشورنس کمپنی آپ کے پاس ایک پالیسی لے کر آتی ہے کہ یہ اتنا آپ انسٹالمنٹ جمع کیجئے، 20 سال کے بعد ہم آپ کو اتنا بڑھا کے دیں گے. گاڑی محنت کی کمائی اس کے وعدے پہ دے دیتے ہو، ہے نا؟ اور معلوم چلا کہ وہ انشورنس کمپنی 20 سال کا انشورنس آپ سے لیا تھا، 5 سال کے بعد اس کا کرسی ٹیبل آفس سب غائب ہے. اب ڈھونڈتے رہیے وہ کہاں ہے. ایک انسان وعدہ کرے کہ تم اتنا پیسہ انسٹالمنٹ میں دو تو ہم تمہیں اتنے سالوں کے بعد بڑھا کے دیں گے، اس پر اعتماد ہے. اور ہمارا تمہارا ہم سب کا رب السماوات والارض ہم سے کہتا ہے کہ تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، کبھی کم نہیں ہونے دے گا. اس میں ہم ہچکتے ہیں میرے پیارے. کون سا بڑا احسان کر دیتے ہیں آپ، کون سا بڑا احسان کر دیتے ہیں. یہ مدرسوں میں کچھ پیسے دے دیے، مسجدوں میں کچھ پیسے لگا دیے. یہ مدرسہ ہے کس کا؟ یہ بیت الرسول ہے. یہ مسجد ہے کس کی؟ بیت اللہ ہے. کیا ہے؟ یہ بیت اللہ ہے اور مدرسہ بیت الرسول ہے. تو جو بیت الرسول میں رہنے والے وہ کون ہیں؟ مہمان رسول ہیں. مہمان رسول کی اگر کچھ خدمت کر دی آپ نے، اگر مہمان رسول کی خدمت آپ نے کر دی تو اسے گراں طبیعت پہ سمجھتے ہو کہ بہت کچھ چلا گیا؟
گیا کہاں؟ آپ نے مدرسے کو پیسہ دیا کیوں؟ مجھے بتائیے، کیوں دیا آپ نے؟ یہی تو نیت ہے نا کہ ثواب ملے گا. بولو نا میرے پیارے، ثواب ہی کی نیت سے دیا نا کہ مسجد میں پیسہ دیں گے تو ثواب ملے گا، مدرسے میں پیسہ دیں گے ثواب ملے گا، بچوں کے کھانے دینے کے لیے دیں گے ثواب ملے گا. یہی تو ہے نا. تو جب ایک چیز دے کے ایک چیز واپس لے رہے ہو تو پھر احسان کیا؟ اگر دے کر واپس نہ لو تو احسان ہے نا بھائی. تو جیسے ٹکا یہاں جتنا ہے اتنا ہی تمہاری لیوش لائف ہے، ویسے ہی جتنا ثواب وہاں بھیج کے رہو گے ویسے ہی وہاں کمفرٹ لیوش لائف ہوگی. تو یہ تم نے جو پیسہ دیا یہ ثواب میں ایکسچینج ہوا اور ریزرو میں آ گیا، ریزرو میں آ گیا. جب تم دنیا سے جاؤ گے جتنا تم نے ثواب جمع کیا وہ سب تمہیں مل جائے گا. اب جتنا زیادہ ثواب ہوگا اتنی ہی کمفرٹ لائف ہوگی، اتنا ہی لیوش لائف ہوگی وہاں کی. یہی طریقہ ہے نا. اب ذرا دیکھو رب کا فضل دیکھو، آپ ٹکے کو کنورٹ کرانے کے لیے ایکسچینج میں جاتے ہو تو ہر جگہ ایکسچینج کاؤنٹر تو نہیں ہے نا، کچھ جگہ پہ ہے. آپ کو ایک لمبی جرنی کرنی پڑے گی وہاں، اور جب جاؤ گے ٹکا دو گے تو جو ایکسچینجر منی ایکسچینجر ہے نا وہ 0.1 0.2 0.3 کی کٹنگ کر دے گا، مائنس کر دے گا، کچھ پیسہ آپ کا مار ہی لے گا وہ کہ صاحب بھاؤ گر گیا ابھی اتنا ہی دیں گے، ہے نا. یہی تو ہوتا ہے نا. یہ آپ کو جانا پڑے گا. لیکن رب کا فضل دیکھو، اگر تم اپنے ٹکے کو ثواب میں ایکسچینج کرنا چاہتے ہو نا تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ اللہ نے ایکسچینج کاؤنٹر کھول دیا ہے. یہ مسجد ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ مدرسے ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ دینی ادارے ایکسچینج کاؤنٹر ہے، یہ سب ایکسچینج کاؤنٹر. یہاں جو کچھ تم دو گے اور ایکسچینج کرنے والے، یہ تمہارے ٹکا کو ایکسچینج کرنے والا یہاں کوئی انسان نہیں ہے، یہاں فرشتہ ہے، جہاں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اور یہاں کے ایکسچینج کاؤنٹر کا اصول یہ، کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں، کیا کروں؟ ساتھ لے کر جاؤں تو لے کے جا سکتا ہے، اس کو آفر ہے، اس کو آفر ہے، وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے. لیکن ایسا مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں گٹھری باندھ کے سب قبر میں لے جاؤ، وہ پاسبل نہیں ہے. لے جانے کا ایک روٹ ہے، آپ لے جا سکتے ہو، اور لے جانے کا روٹ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس وہ آپ ثواب میں کنورٹ کرا لیجیے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کر کے اللہ کی مدد حاصل کر لیجئے، اور جو خرچ کیا اسے ثواب میں کنورٹ کرا لیجئے. جب وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. تو آج جن لوگوں نے محبتوں کے ساتھ کتابیں خریدیں، بچوں کے کھانے کے لیے جو بھی وعدہ کیا، کمٹمنٹ کیا، اللہ ان کو حوصلوں میں، ہمتوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اور جو سوچتے رہے، اس لائق تھے لیکن سوچتے رہے، میرے پیارے عقل سے سوچو گے تو کبھی منزل نہیں پاؤ گے، دل سے سوچو تو منزل مل جائے گی. یہ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں اسے فروغ دینا ہے. ہر سنی کی ذمہ داری ہے اور اشرفیوں کی خاص ذمہ داری ہے. یہ بزرگوں کی امانت ہے جو وہ چھوڑ کے گئے، جہاں ہے اس سے آگے ہمیں لے جانا ہے. جتنا انہوں نے چھوڑا ہے اس کو گھٹانا نہیں ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے. میں اتنے کلومیٹر دور سے چل کے آتا ہوں، آج تک مجھے بتائیے میں نے کس محفل میں یہ بات کی ہوگی؟ اپنی ذات کے لیے کبھی کہا آپ سے؟ کبھی کہا ہے؟ لیکن نہیں کہا ہے. آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں دین کے لیے اپنے قدم بڑھاؤ میرے پیارے. یہ وہ راہ ہے جس پہ چلنے پہ کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. صرف یقین رکھنے کی بات ہے. آپ نیت کرو کہ ہم کو جو کچھ بھی ہم دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. ہم جو کچھ بھی دے رہے ہیں اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے دے رہے ہیں. یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی تم سے کمٹمنٹ کرتا ہے، تم سے وعدہ کرتا ہے اور یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ ان راہوں میں ہونے والا خرچ، ان راہوں میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتے، بلکہ وہ آتے ہیں، ضرور آتے ہیں اور بونس کے ساتھ واپس آتے ہیں. اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، آخرت کی بھلائی کے لیے کیا ہے،
تو یقیناً میرے پیارے یہ برکتیں لے کر تمہارا دینا واپس آتا ہے، اس میں ہچکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دیا وہ خوش ہو جائے کہ آج ان کی زندگی نے بڑا اچھا کام ان کے لیے کر دیا، اللہ کے فضل نے ان سے اچھا کام لے لیا، وہ خوش رہیں۔ اور جو نہیں دے پائے ہیں اللہ ان کو اس لائق بنائے کہ وہ بھی دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میرے پیارے، دین سے زیادہ عزیز مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بیت الرسول ہے، بیت الرسول، اور یہاں پڑھنے والے بچے مہمان رسول ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مہمان رسول کی خدمت کا صلہ کیا کیا مل سکتا ہے؟ وہ نبی، آخری بات آپ کے عقیدے اور عقیدت کو ایک تقویت دے کے جا رہا ہوں، وہ نبی جو ہم گنہگار امتیوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کس قدر پیار کرتے ہیں؟ کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی کیا باپ پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم گنہگار امتیوں سے پیار کرتے ہیں۔ اٹھا کر روایتیں دیکھ لو، حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو، روایتیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ پیارے آقا جب بھی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے تو صرف ایک ہی لب پہ صدا ہوتی تھی، اللہم امتی، اللہم امتی۔ رو رو کر رب کی بارگاہ میں ہم گنہگار امتیوں کے لیے فریاد کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب بھی حاضر ہوئے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے آقا یہ نظر آئے کہ اللہ میری امت کو ہلاکت سے بچا لے، میں اللہ میری امت کو اپنے عذاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو گناہوں سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے۔ پیارے آقا جب بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہم گنہگار امتیوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ سجدے میں گئے تو رو رو کر دعائیں کرتے رہے، بیٹھے تو رو رو کر دعائیں کرتے رہے، رب کے حضور حاضر ہوئے تو رو رو کر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میری امت کے ان گنہگار بندوں کو جو تیرے گنہگار بندے ہیں مولا تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کو جہنم سے نجات دے دے، ان پر عتاب مت فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہمیشہ ہم سب گنہگاروں کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو کر پیارے آقا دعائیں کرتے رہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی امت سے اس قدر پیار کرتے دیکھا کہ یہ میرا محبوب جب جب میری بارگاہ میں آتا ہے مجھ سے امت کی فریاد کرتا ہے، رو رو کے دعائیں کرتا ہے، امت کے لیے دعائیں کرتا ہے، اشک بہاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کس قدر میرا محبوب اپنی امت سے پیار کرتا ہے، بار بار آ کر اپنی امت کی فریاد کرتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بار بار اپنی امت کے لیے آ کر فریاد کرتے دیکھا تو جبریل کو بلایا، اے جبریل آؤ، جاؤ میرے محبوب کے پاس، جا کر میرے محبوب سے کہو یہ جو بار بار تم میری بارگاہ میں آ کر امت کے لیے رو رو کر فریاد کرتے ہو تو اے محبوب اب رونے کی ضرورت نہیں، اے محبوب پریشان نہ ہو، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ محبوب تم خوش ہو جاؤ گے۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ محبوب تم خوش ہو جاؤ گے۔ جبریل امی آئے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا نبی نے وحی بھیجی ہے۔ جبریل کیا بھیجی ہے؟ آقا نے فرمایا، جبریل نے فرمایا کہ رب نے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ محبوب تم خوش ہو جاؤ گے۔ آقا نے سنا، چہرے کا رنگ بدل گیا، بشاشت کے آثار آقا کے چہرے پہ نمودار ہو گئے۔ آقا کا رخ بدلا، صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ اے صحابہ جبریل آئے ہیں اور انہوں نے وہی اللہ کی وحی لائے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو سنو میرے صحابہ، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں
محمد کی جان ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ساری امت کو بخشوا نہیں لوں گا۔ میرے صحابہ سنو، میرے رب نے فرمایا ہے کہ اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تو قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ساری امت کو بخشوا نہیں لوں گا۔ اب میرے پیارے، آپ تصور کرو کون کرے گا اتنا پیار؟ ذرا غور تو کرو، ایک وعدہ رب کا اپنے محبوب سے، اتنا دوں گا محبوب کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور ایک وعدہ محبوب کا اپنی امت سے کہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ ساری امت کو بخشوا نہیں لوں گا۔ کتنے کریم ہیں ہمارے آقا ہم پر، آپ سوچو۔ اور ایک بات اور ٹیکنیکل بتا دوں آپ کو، اس کو بھی لیتے جاؤ میرے پیارے، آ گئی یہ بات تو کہہ دیتا ہوں۔ لینے دینے کا بھی دو طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ لین دین بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ اور ایک ان لمیٹڈ۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک فکس اماؤنٹ ہوتا ہے، ایک ان لمیٹڈ۔ جیسے میں نے کہا کہ محبوب صاحب ماشاءاللہ مدرسہ، بچے، بہت اچھا ماحول ہے، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور شیخ اعظم کا عرس ہے، میرے والد گرامی ہیں، میں بھی اس عرس میں شیئر کرتا ہوں، اور یہ 5,000 روپے میں نظر پیش کرتا ہوں۔ 5,000 میں تمثیلاً کہہ رہا ہوں، ویسے حقیقتاً بھی سمجھ لیں تو کوئی بات نہیں، 5,000 لے لیجیے گا۔ آئیے گا کشوشے میں دے دوں گا 5,000، ہے نا؟ 5,000 روپیہ میں آپ کو دوں گا۔ اب یہ محبوب صاحب پہنچے عرس میں، حضرات مدرسہ الجامعۃ الاشرفیہ اظہار العلوم کے جلسے میں آپ نے کہا تھا 5,000 دوں گا، لائیے۔ لیکن ہاں بھائی چلیے محبوب صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور آپ آ گئے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، چلیے آپ کے ذریعے میرا وعدہ پورا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں میں اس سے بری ہو جاؤں گا، کیونکہ جب مومن کی شان ہے کہ جب وعدہ کرے تو وفا کرے۔ ظاہر ہے آپ کے ذریعے میں اس ذمہ داری سے نجات پاؤں گا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنے مینیجر کو بلاؤں گا کہ بھائی ایک 50 روپے کا ایک بنڈل لے آؤ، 50 روپیز کا ایک بنڈل لے آؤ، تو کتنا ہوگا وہ بنڈل؟ 100 نوٹ، 5,000 روپے، ٹھیک ہے نا؟ لے کے آیا، میں نے محبوب سے کہا کہ یہ لیجئے 5,000 گن لیجئے۔ نہیں حضرت ٹھیک ہے، نہیں حضرت ٹھیک نہیں، حضرت تو ٹھیک ہے، گننا ضروری ہے، کیونکہ معاملات میں ہمیشہ گن کر لیا کرو، گن کر دیا کرو، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ لین دین میں ہمیشہ محتاط رہو، گن کر دو، گن کر لو۔ تو میں ظاہر ہے کہ اس کو کہوں گا کہ نہیں گنیے آپ۔ اب انہوں نے 1 2 3 4 5 6، تو ان کی نظر کہاں ہوگی؟ گنیں گے نا، نوٹ پہ ہوگی، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں گا؟ میں ان کے گننے کو دیکھ رہا ہوں گا۔ نوٹ گن لی پوری ہو گئے محبوب صاحب؟ ہاں ہو گئے۔ ایک تو دینا یہ ہوا، اور ایک دینا محبوب صاحب آئیے گا کچھ سے انشاءاللہ اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیے گا۔ ایک دینا یہ۔ اب محبوب صاحب پہنچے، لائیے، آ گیا ہوں، تو میں کیا کہوں گا اپنے مینیجر سے کہ 10,000 لے آؤ، 20,000 لے آؤ؟ معلوم ہی نہیں کتنے میں خوش ہوں گے۔ ہم نے کہا جتنا پڑا ہے سب لے آؤ، آج دیکھتے ہیں کتنے میں خوش ہوتے ہیں۔ تو جتنا پڑا تھا وہ سب لے کے آ گیا، اور ایک اس پر غلاف پڑا ہوا ہے، ایک غلاف پڑا ہوا ہے، میں نے ہاتھ ڈالا، ایک بنڈل نکالا، محبوب صاحب کو دیا۔ خوش ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ دوسرا بنڈل نکالا، خوش ہوئے؟ نہیں۔ خوش ہوئے؟ نہیں۔ خوش ہوئے؟ نہیں۔ میری نظر کس پہ ہے؟ چہرے پہ ہے نا۔ خوش ہوئے؟ نہیں۔ اب میں نوٹ نہیں دیکھ رہا ہوں، محبوب صاحب کو دیکھ رہا ہوں۔ خوش ہوئے؟ نہیں۔ لیجئے۔ خوش ہوئے؟ نہیں۔ اور لیجئے۔ خوش ہوئے؟ نہیں۔ اور لیجئے۔ خوش ہوئے؟ نہیں۔ میری نظر کس پر؟ چہرے پر، نوٹ پہ تو نہیں۔ تو اے غلامان مصطفیٰ، اے
عاشقان مصطفیٰ، اے وفاداران مصطفیٰ، حشر میں کیا ہوگا؟ ایک خدا ہوگا، ایک مصطفیٰ ہوں گے، یہ گنہگار امت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ پیارے آقا، ہم گنہگار امتیوں کے ہاتھوں کو پکڑیں گے۔ مولا تو نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم تمہیں محبوب اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ میری ساری امت کھڑی ہے، تیرا وعدہ تھا مولا، یہ امت کھڑی ہے۔ آقا، ہم گنہگار امتیوں کے ہاتھوں کو پکڑیں گے، آگے بڑھائیں گے، حکم ربی ہوگا، جانے دو۔ محبوب خوش ہوئے؟ نہیں، 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 جانے دو۔ خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ کون جا رہا ہے، وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ میرا محبوب خوش ہوا۔ میرے پیارے، ایسے کریم ہمارے آقا، اللہ اکبر، ان کا یہ گھر ہے، بیت الرسول ہے، اس میں رہنے والے بچے ان کے مہمان ہیں۔ میرے پیارے، ہم سب کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، مشکل کچھ نہیں ہے۔ پروگرام ہم نے رکھا ہے، ایک ہم نے بنایا ہے کہ انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہم ہر علاقے میں ایک ادارہ قائم کریں، ایک نرسنگ ہوم قائم کریں، محلہ کلینکس غریبوں کی امداد کے لیے بنائیں، کچھ چیریٹی کا کام کریں۔ یہ سب ممکن تبھی ہو سکتا ہے جب ہم سب مل جائیں۔ تو اسی کے لیے ہم نے اس انجمن اشرفیہ کو ایک ٹرسٹ کی شکل میں ہم نے بدل دیا ہے، ہم اسے ٹرسٹ بنانے جا رہے ہیں۔ تو اب اس انجمن اشرفیہ کا نام کیا ہو جائے گا آگے؟ انجمن اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ۔ انشاءاللہ اس ٹرسٹ کے ذریعے پورے انٹائر بنگلہ دیش میں ہم چیریٹی کا بھی کام کریں گے، ہم ایجوکیشن کا بھی کام کریں گے، ہم ہیلتھ کا بھی کام کریں گے، ہم مدرسے بھی بنائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت سارے کام ہوں گے۔ اسی کے لیے آفس بھی چاہیے، خانقاہ بھی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے نظم و نسق کے لیے۔ تو ایک پروجیکٹ بنایا ہے، انشاءاللہ یہ فقیر نے تو قدم آگے بڑھا دیا ہے، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں۔ اب اللہ جس کے نصیب میں رکھے گا وہ ساتھی بنے گا۔ میں اپنے رب پر چھوڑتا ہوں کہ مولا تو ہی انتخاب کر دے، جس کے نصیب میں ہوگا وہ ساتھی بنے گا۔ انشاءاللہ اللہ نے یہ خدمت اگر میرے نصیب میں لکھی ہے تو آپ کی آنکھیں، آپ کے آنے والی نسلوں کی آنکھیں انشاءاللہ اسی ڈھاکہ کے اندر ایک شاندار عمارت انجمن اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے حوالے سے، ایک خانقاہ اشرفیہ کے حوالے سے ایک بلند عمارت آپ کی آنکھیں بھی دیکھیں گی، اور میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں بھی دیکھوں گا۔ اس کو آسان سے آسان بنانے کے لیے اب ہر اشرفی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پھیلائے۔ ہر اشرفی اس میں شرکت کرے۔ اگر ہر اشرفی شرکت کرے گا تو یہ کام ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ یہ مدرسہ آپ کو بنا بنایا مل گیا، زمین آپ کو مل گئی، مسجد بنی بنائی مل گئی، اس میں کسی اشرفی کا پیسہ نہیں ہے۔ اب اسے عادت مت بنائیے۔ زمین آپ کے پیسوں سے نہیں خریدی گئی، بلڈنگ آپ نے نہیں بنائی ہے، مسجد آپ نے نہیں بنائی۔ ہاں، اس مدرسے کو چلانے میں، بچوں کے کھانے پینے میں، مدرسین کی تنخواہ میں، اس کے مینٹیننس میں یقیناً آپ کی مدد شامل ہے، لیکن اس انفراسٹرکچر کو بنانے میں اشرفیوں کا پیسہ شامل نہیں ہے، چند کو چھوڑ کے۔ کچھ لوگوں کا ہے لیکن عام طور پہ نہیں ہے۔ اب اسے عادت مت بنائیے۔ وہ وقت کی ضرورت تھی، مدد مل گئی، اللہ کا شکر ادا کیجیے، لیکن اب اپنے بلوں کو، اپنے بازوؤں کو مضبوط کیجیے۔ اب جو کچھ ہم کریں گے انشاءاللہ اپنے بازوؤں کی قوت پر کریں گے اور اللہ کے فضل کے ساتھ کریں گے، اور مخدومی فیضان کے سائے میں کریں گے۔ ہم ارادہ کریں گے، مخدوم پاک کی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی
ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت شفیع سرکار کلاں اور شیخ اعظم انوار المشائخ کی غلامی کا حق ادا کرنے کا ہم ارادہ کریں گے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ کامیابیاں ہمارے قدم چومتے ہوئی نظر آئیں گی۔ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس قافلے میں شامل ہو جائیے، آئیے قدم سے قدم ملا کر بڑھتے ہیں، اور بزرگوں کی وہ خدمت خلق کی جو ہمیشہ ایک زندگی رہی ہے، ایک کریکٹر رہا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں پوری زندگی خدمت خلق میں صرف کر دی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، فرائض و واجبات کے بعد خدمت خلق ہی وہ راستہ ہے جس سے رب سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ رب کی رضا اگر چاہتے ہو تو مخلوق کی خدمت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو، اپنے قدم کو خلق کی خدمت میں لگاؤ، انشاءاللہ مولا تعالیٰ فرائض و واجبات کے بعد رب کی رضا کا سب سے آسان راستہ یہی ہے۔ تو میں اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو، اس راہ پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں جس راہ پہ چلنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ سب جڑیں، یہ ادارہ آپ کا ہے، اسے آپ فروغ دیں، جو کچھ آگے کا پروگرام آپ کو دیا جائے اس پر عمل کریں۔ یہ کچھ یہاں پر پوسٹر جگہ جگہ لگا دیے گئے ہیں، میں بھی کہتا ہوں آپ سے کہ اس کے جو موبائل نمبر ہیں، ایک موبائل ہم نے رکھا ہے آل اوور بنگلہ دیش کے لیے، جہاں جہاں بھی سلسلہ اشرفیہ کے لوگ ہیں، جو بیعت ہیں، مرید ہیں، اس موبائل نمبر کو آپ لے لیجئے، اس پہ آپ اپنا موبائل نمبر، اپنا نام اور اپنا پتہ واٹس ایپ کر دیجئے۔ آپ اس نمبر پہ کریں گے، ایک ڈیٹا بن جائے گا، تو کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ جتنے لوگ ہیں سب اس واٹس ایپ پر یہ نوٹ کر لیں، موبائل نمبر بتایا بھی گیا تھا آپ کو، اگر بھول گئے تو یہ دیکھیں پرچے چپکے ہوئے ہیں دیواروں پہ، یہ دیواروں پہ جگہ جگہ پرچے چپکے ہوئے ہیں، اس موبائل نمبر کو آپ لوگ لے لیجئے، اس پر اپنا نام، اپنا ایڈریس اور اپنا موبائل نمبر سینڈ کر دیجئے، تاکہ جو لوگ نئے مرید ہوئے ہیں ان کو شجرہ بھی ان کے گھر تک پہنچایا جا سکے اور کانٹیکٹ میں بھی رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ جنہیں جانتے ہیں انہیں بھی اطلاع کر دیں، آپ خود بھی بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ ہم سب مل کر ایک کارواں بنا کے ساتھ چلیں گے تو کوئی بھی مشکل پھر ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گی، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔